اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں یوم، اصل میں یہ یومن ہے، اصل میں لفظ یہ یومن ہے، مگر یہاں یوم فرمایا گیا ہے، گویا کہ دو پیش کے بدلے یہاں ایک زبر ہے۔ یوم، جس دن۔ اس کا مفسر کرام نے مطلب لیا ہے کہ اسے پہلے کچھ لفظ ہے جس کی وجہ سے یہ یوم بن گیا۔ مثلا ہم اگر یہاں اذکرو ایک لفظ لائیں گے، اذکرو کا معنی ہے تم یاد کرو، یوم وہ دن، تم یاد کرو، وہ دن۔ یا اگر ہم اس سے پہلے والی آیت کے ساتھ اس لفظ کو جوڑ دیں گے تو وہاں ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے واتقوا، واتقوا اللہ واسمعوا۔ ان دو لفظوں کے ساتھ ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں، ہم لکھ سکتے ہیں واتقوا یومن، واتقوا یوم، اس دن سے ڈرو، یا واسمعوا یوم۔ اس طرح ہم اذکروا، واتقوا یا واسمعوا لگا کر اس جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں۔ واتقوا یوم، اس دن سے ڈرو، یجمع اللہ الرسل، یہ فعل مضارع ہے، جمع سے مضارع بنتا ہے یجمع، جمع وہ جمع کرتا ہے یجمع وہ جمع کرتا ہے، جمع اس نے جمع کیا، ہی گیدرڈ اس نے جمع کیا، یجمع ہی گیدرس، یجمع اللہ، اللہ یہاں فاعل ہے، اللہ ول گیدر، یوم اس دن کو یاد کرو، یجمع اللہ اللہ جمع کرتا ہے، جمع کرے گا الرسل پیغمبروں کو، یہ مفعول ہے،
اے لوگو اذکرو یوم اس دن کو یاد کرو واتقو یوم اس دن سے ڈرو یجمع اللہ الرسل جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا فیقولو he will say یقولو فعل مضارع ہے اور فاعل اس کے ساتھ ہوا ہے فیقولو he will say وہ کہے گا ماذا اجبتم ماذا کیا اجبتم تم کو جواب ملا تم کو کیا جواب ملا what response you were given اجبتم تم کو جواب ملا ماذا کیا ماذا استفہام کے لیے آتا ہے اور یہاں یہ مفعول بہ ہے کچھ اس کو مفعول مطلق بھی مانتے ہیں اوجب یہ فعل ماضی ہے مجہول ہے پیشو فعل ہے اوجب تم اس کا نائب فاعل ہے اوجب تم کو جواب ملا ماذا کیا جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم تمہیں کیا جواب ملا تمہیں کیا جواب دیا گیا قالوا لا علم لنا قالوا وہ کہیں گے قال فعل ماضی ہے ہم اس کا فاعل ہے لا علم اصل میں نارمل حالت میں یہ ورڈ جو ہے یہ علمن ہے کیونکہ لا یہاں سے آیا اس لا کی وجہ سے یہ دونوں پیش کٹ گئے اس کے پاس زبر آ گئی لا علم جس طرح ہم پڑھتے ہیں الہن جب اس کے سامنے لا آئے گا لا الہ یہ دونوں پیج ڈراپ ہوتے ہیں زبر لگتی ہے اشہد اللہ الہ کوئی بھی معبود نہیں کوئی بھی معبود نہیں اسی طرح لا علم کوئی علم نہیں لنا ہمارے پاس اے اللہ ہمارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے
इन्नका, इस्लाह को हम लाए नफी जिन्स कहते हैं, इल्म जो है ये खबर ला है। सारा सेंटेंस इसका मफूल बनता है। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, अल्लाम जानने वाले को कहते हैं, गुयूब गैब की बातें, गैब जानने वाला। अंता मुब्तदा, अल्लामुल गुयूब खबर। तू गैब जानने वाला है, इसके सामने इन्न का आ गया है। इन्ना बेशक, का तो ही, अंता तो, अल्लामुल गुयूब गैब जानने वाला है। बेशक तू ही, तो गैब जानने वाला है। अब इस सेंटेंस को उर्दू में ऐसे नहीं लिखते हैं, उर्दू में हम लिखते हैं बेशक तू ही गैब जानने वाला है, वरन यहाँ तू 2 दफ़ा आया है। ये सिट्रस के लिए आता है, ताकीद के लिए जुमले में आता है। सवाल ये पैदा होता है कि पैगंबरों को अपने ज़माने में रब ने तो इल्म दिया था, उन्होंने उम्मत बनाई और अपनी अपनी उम्मतों के साथ ज़िंदगियां गुजारें, तो फिर वो क़यामत के रोज़ कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह हमें मालूम नहीं। दरअसल इसका जवाब इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब में मुज़म्मिर है कि ए अल्लाह गैब की बातें तू ही जानने वाला है। हमारे दौर में ज़ाहिरी तौर उन्होंने ईमान लाया था, मगर हमारे बाद क्या पता हमारी उम्मत का क्या हाल रहा है। उन्होंने इस दीन के तकाज़ों और इसकी जिम्मेदारियों को कहाँ तक निभाया है, इसका तो इल्म ए अल्लाह आपके पास है। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसी वजह से यहाँ पैगंबर कहते हैं ला इल्म लना, ए अल्लाह हमको इस बात की हकीकत मालूम नहीं है। यहाँ इस आयत से कौम को सरजनिश करने के लिए अंबिया से ये सवाल किया गया है। जिस तरह हम दूसरी आयतों में देखते हैं, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जब जिंदा गाड़ी हुई बच्ची से पूछा जाएगा कि तू किस पादाश में कत्ल की गई, वहाँ कातिल से सवाल नहीं किया गया है। इसी तरह यहाँ ये उम्मत को सरजनिश है कि अल्लाह की बारगाह में जब पेशी होगी तो सबसे पहले रसूलों से पूछा जाएगा कि उन्होंने अल्लाह के दीन को
کس حد تک لوگوں تک پہنچایا ہے اور لوگوں نے انہیں کیا جواب دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن شریف سمجھنے کی قرآن شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔